تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حسن رانا۔ ناظرین، اس وقت کے ٹی وی کی ٹیم موجود ہے خوشاب کے علاقے پیلو وینس میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت نہایت ہی خوش نصیب بھائی عدنان کاشف صاحب موجود ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اسلام قبول کرنے کی۔ ان کا تعلق پہلے قادیانیت سے تھا، اور پھر انہوں نے تحقیق کی، اور پھر اللہ کی توفیق سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم آپ کو پہلے بھی کئی پروگرامز میں یہ بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے جوک در جوک قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کب اسلام قبول کیا اور کیا وجہ بنی اسلام قبول کرنے کی۔ سب سے پہلے تو بھائی آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور آپ ذرا اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے اور آج کل کیا مصروفیت ہے، تعلیم جو ہے وہ آپ کی کتنی ہے، تھوڑا سا اپنا بیسک انٹروڈکشن کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عدنان کاشف ہے، میرا تعلق ضلع خوشاب کے گاؤں پیلو وینس سے ہے۔ اس وقت میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں PSIR کا طالب علم ہوں، 7 سیمسٹر میرا چل رہا ہے جی۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ قادیانیت سے تائب ہونے کا اعلان 2 اکتوبر 2024 کو باضابطہ طور پر ایک سوشل میڈیا کے ذریعے کیا، اور الحمدللہ میں ایک مسلم ہوں جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو قادیانیت ہے یہ آپ کی فیملی میں کب آئی، اور کیا آپ پیدائشی قادیانی تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے دیگر رشتہ دار جو ہیں کیا وہ ابھی تک قادیانی ہیں؟ جی سر، یہ ہے کہ اصل میں میرے جو دادا ابو بلکہ پردادا تھے، ان کی نسبت سے یہ ایک خاندان میں نسل در نسل جس طرح چلتا آ رہا ہے۔ یہ ہے کہ میرے خاندان میں پہلے تو کافی زیادہ گھر تھے جو قادیانی تھے، لیکن اب الحمدللہ پچھلے 10-12 سالوں میں بہت زیادہ ایک کمی آ گئی ہے، اور اب کافی کم لوگ بچ گئے ہیں۔ ابھی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو لوگوں کی نسبت ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ بھائی کہ کیا وجہ بنی قادیانی کو چھوڑنے کی؟ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کو اختیار کرنا، اور قادیانیت تو ہم نے دیکھا ہے کلٹ ہے، جس میں قادیانی جماعت جو ہے وہ جکڑ کر رکھتی ہے جو اس کے ممبرز ہیں، ان کو چندوں سے اور دیگر جو سوشلی پریشر جو ہے وہ بڑا ڈالا جاتا ہے قادیانیوں کے اوپر۔ تو کیا وجہ بنی، آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، قادیانیت کو کیوں چھوڑا؟ دیکھیں سر، میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا سا اشارہ کافی ہوتا ہے۔ پہلے ہم یہ ہے کہ ایک اور نسبت سے قادیانیت کو دیکھتے تھے۔ میں نے یہ چیز ایک جگہ پہ پڑھی، ایک جگہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ جس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اپنی ان کی کتاب ملفوظات میں کہ جو ان کا ایک چاہنے والے تھے، جس میں وہ اپنے آپ کو ایک سابق طور پر پیش کرتے ہیں، صاحبزادہ عبداللطیف۔ تو وہ ان کے نزدیک جو ان کا کابل میں واقع ہوا تھا وہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جو واقعہ کربلا ہے، ان کے نزدیک ان کا واقعہ کابل والا نعوذ باللہ واقعہ کربلا سے زیادہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ بات فوراً میرے ذہن میں ہٹ کی۔ اس کے بعد میں نے الحمدللہ میں نے ایک پراپر تحقیق شروع کی، اور کمپیریٹیولی قادیانیت اور اسلام دونوں کی اسٹڈی کی۔ جو مین ہیں اعتراضات ہیں، جو مین کنٹراڈکشنز ہیں، ان پر میں نے یہ تحقیق کی، اور جو اعتراضات دیکھنے کو ملتے ہیں تو دونوں سائڈ پہ دیکھتے ہوئے الحمدللہ میں نے تحقیق کی، اور مجھے یہ ہوا کہ میں نے 2 اکتوبر 2024 کو باضابطہ طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایک کامل یقین لاتے ہوئے قادیانی سے تائب ہونے کا اعلان کیا۔ الحمدللہ۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قادیانیوں کو اکثر اوقات جو ہے وہ ان کی اپنی کتابوں سے میرا خیال ہے دور رکھا جاتا ہے، اور اکثر قادیانیوں نے اپنی کتابیں پڑھی بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم اکثر اوقات حوالہ پیش کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ محمد ثانی محمد ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، تو آپ یہ بتائیں کہ قادیانیوں کو اپنی کتابوں سے کیا خود جماعت جو ہے خود نہیں چاہتی کہ وہ قادیانی اصل عقائد نہ جان سکیں قادیانیوں کے یا قادیانیت کے، اور ان کو کتابوں سے جو ہے وہ خود دور رکھتی ہے تاکہ کہیں وہ تحقیق کر کے مسلمان نہ ہو جائیں؟ دیکھیں سر جی، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میری اب اس وقت عمر تقریباً 20-22 سال ہے۔ میں اب گریجویٹ ہونے والا ہوں ایک طرح کا، لیکن آج تک مجھے کبھی بھی جماعت کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ آئیں یہ کتاب پڑھیں، یہ چیز پڑھیں۔ جب آپ بندہ ان کتابوں کو پڑھتا ہے، ان کی اپنی ذاتی کتابوں کو پڑھتا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے کہ جو ان کو ہمیں ایک عام زبان میں یا ہمیں ایک عام محفلوں میں بتایا جاتا ہے، اور جو اصل کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ جو عام محفلوں میں قادیانیوں کی بتایا جاتا ہے وہ اور ہے، اور جو ان کی کتابوں میں ہے وہ فرق ہے۔ تھوڑا سا بتائیں گے کہ عام محفلوں میں کیا بتایا جاتا ہے اور ان کی کتابوں میں کیا ہے اصل میں؟
دیکھیں سر یہ ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ اب یہ میں آپ کو ایک وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ ہر ایک ریلیجن کی کور ایک بیس ہوتی ہے. اب کرسچینٹی کی الگ بیس ہے, جیوزم کی ایک الگ بیس ہے. قدیانیت میں سر یہ ہے کہ اگر 10 لوگ قدیانیت بیٹھے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اس میں اصل ان کا ایک عقیدہ کیا ہے, بیسک ان کی جو بیس کیا ہے. 10 الگ بیٹھے ہیں ان کا میں بھی الگ ہوگا. یہ صرف وجہ کیا ہے کہ ان کو ان کی اپنی ایک کتابوں سے دور رکھا جاتا ہے. کوئی مطلب یہ ہے کہ ایک الگ جگہ پہ اعتراضات ہوتے ہیں تو الگ جگہ پہ اعتراضات, کوئی ان کا الگ جواب دے رہا ہے الگ جواب دے رہا ہے, یہ ٹھیک ہے. لیکن ایک بیسک کور بیس کا پتہ نہ ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کی اپنے ایک طرح کے ان کے عقیدہ سے کہہ سکتے ہیں. تو وہ دوری ہے جس کی وجہ میں کہتا ہوں کہ ان کو اپنی کتابیں پڑھیں تو کم از کم اگر وہ ایک راہ راست پر نہیں بھی آتے تو کم از کم ان کو خود پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے. یہ چیز بالکل صحیح. تو چند کچھ دیگر عقائد یا نظریات جو کفری عقائد اور نظریات ہیں یا گستاخانہ عقائد و نظریات ہیں, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے مرزا غلام قادیانی کی آپ؟ دیکھیں سر, مرزا صاحب ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپڈیٹڈ ورژن کے طور پر بیان کرتے ہیں, یعنی ثانی محمد. ہاں ایک مطلب ایک کامل, جب وہ کہتے ہیں اپنی جگہ پہ جب مجھ میں کمالات محمدیہ نعوذ باللہ ایک مکمل ہو گئے تو میں نے ایک طرح کے تو میں ایک اس صدی کا ایک مطلب ایک امتی نعوذ باللہ نبی ہوں, تو وہ اس جگہ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرح کا وہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ جو حضرت مریم علیہ السلام پر ایک نعوذ باللہ ان پر جو الزامات لگاتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دو پہ ان کے اعتراضات کافی زیادہ ہیں. پھر میں نے آپ کو وہ پہلے آلریڈی واقعہ بتایا حضرت امام حسن اور حسین والا کہ وہ ان کے نزدیک ان کا واقعہ یعنی کہ واقعہ کربلا وہ ان کے جو چاہنے والے تھے صاحبزاد عبداللطیف وہ ان کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو مجھے مطلب مجھے بھی اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ میری نہیں بلکہ ہر ایک مسلمان جس کے اندر کچھ بھی جذبہ ایمانی ہے تو وہ اس کے ذہن کو ہٹ نہیں کر سکتا بلکہ اس کے میں کہتا ہوں کہ جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی جماعت میں قادیانیوں کو چندے کے نظام میں بڑا جکڑ کے رکھا جاتا ہے. ماہانہ چندہ ہے, پھر اطفال کا چندہ ہے, جو سپورٹس کا علیحدہ چندہ ہے, تحریک جدید کا ہے, وقف جدید کا ہے, یعنی چندوں کا ایک بڑا, اور غریب سے غریب قادیانی جو ہے اس سے بڑا زور زبردستی سے چندہ لیا جاتا ہے. بلکہ اسلام کا تو نظام بڑا زبردست ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے اس سے زکوٰۃ لی جاتی ہے. لیکن قادیانیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چندوں کا نظام ہے. اور دوسری طرف جب ہم مرزا مسرور جو اس وقت ان کا جو سربراہ ہے اس کا بڑا شاہانہ لائف سٹائل ہے, وہ BMW میں پھر رہا ہے, اور ایک طرف ایک بڑا غریب قادیانی جو ہے موچی ہے مثال کے طور پہ, لیکن وہ اپنی آمدنی میں سے بھی بیچارہ چندے دینے کا پابند ہے. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ یہ جو چندے کا نظام ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انتہائی جو ظالمانہ نظام ہے اور اس کی وجہ سے قادیانیوں کا بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے؟ ہر کسی نے چندہ دینا ہے, چاہے وہ ایک طفل ہے, چاہے وہ ایک اپنی ان کو کہتے ہیں ان کو انصار کہتے ہیں, چاہے وہ خادم ہے, جو بھی ہے ہر کسی نے چندہ دینا ہے. انہوں نے ان کا چندہ ایک مخصوص کیا ہوا ہے, ایچ اینڈ ایوری پرسن. مطلب اس کے علاوہ انہوں نے یہ ہے کہ ہر گھر کا چندہ ایک طرح کا انہوں نے کیا ہوا ہے, لازم کیا ہوا ہے. لیکن دیکھیں اب اسلام میں یہ نہیں ہے. اب کوئی اگر صاحب استطاعت ہے یا صاحب جو رکھتا ہے, یہ اہلیت رکھتا ہے یا وہ دے سکتا ہے چندہ, وہ تو ٹھیک ہے بات. لیکن اب ہر بندے سے زبردستی چندہ لینا, اور یہ ہے کہ ان کے مخصوص ڈیٹس ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اب یہ اب چل رہا ہے کہ نومبر کے اینڈ تک ان کا ایک سال ختم ہوگا, مثال دے رہا ہوں, تو وہ ان کے بعد اگر نہ ہو تو پھر ان کے مختلف جو ان کے پیچھے سے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, پھر وہ دوبارہ آ کے ایک طرح کا ان کا ذہن کو ہیپنائز کرتے ہیں, پھر دوبارہ ان کو چندوں کے بارے میں بتانا, پھر کہنا کہ یہ چندہ ضروری ہے, ایک دو واقعات بتانا چندوں سے منسوب کر کے. تو وہ ایک طرح اس طرح لازم قرار دیتے ہیں کہ بیچارہ غریب بھی ہے تو اس کو بھی وہ ایک بڑی مشکل سے اس نے روزی روٹی بعد میں دینی ہے, بلکہ پہلے یہ ہے کہ جماعت میں چندہ جمع کروانا ہے. اچھا ہم نے یہ دیکھا ہے اکثر اوقات کہ قادیانی جب قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں تو قادیانی جماعت کی طرف سے بڑا پریشرائز کیا جاتا ہے, ان کو سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ, اور ان کو ہم نے تو دیگر ہتھ کنڈے بھی دیکھے ہیں, کئی لوگوں کو اغوا بھی کیا گیا, تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. کیا آپ کو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو قادیانی جماعت کی طرف سے کوئی پریشر کا سامنا رہا یا قادیانی فیملی کی جانب سے؟ سر دیکھیں یہ میری خوش قسمتی سمجھ لیں, یہ بھی ہے کہ اب ہمارے علاقے میں جیسے نا کہ الحمدللہ اتنی زیادہ ادھر ان کی انفلوئنس نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ جو باقی مسلمان بھائی ان کی طرف سے بہت زیادہ پیار محبت دیکھنے کو ملا, ایک حقیقی جو اسلامی بھائیوں کو پیار ہوتا ہے. جبکہ دوسری سائڈ پہ یہ تھا کہ اگر وہ کچھ مطلب ایک انفلوئنس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا. یہ ہے ہاں کہ ایک امریکہ کا مجھے فون ہے, امریکہ کے نمبر سے, وہ بھی میں نے اپنے موبائل میں سیو رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے نا 3-4 ایک جو بیسک ان کی طرف سے پوائنٹس ہوتے ہیں جو جدھر وہ ہمیشہ رکھتے ہیں کہ ان پر ہی جانا ہے, مخصوص ان سے لمٹ ان رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے وہ مجھے ویڈیوز بھیجیں, پھر مجھے 10 منٹ بعد کال ہے, پھر ایک الگ نمبر سے کال ہے, سارے فارن کنٹریز کے نمبر سے. تو میں نے سب کو بلاک کیا. باقی یہ ہے کہ ادھر کوئی کسی قسم کا ایک بائیکاٹ نہیں ہو سکا, کیونکہ اب الحمدللہ ہماری ادھر انفلوئنس زیادہ ہے. مطلب قادیانیت کے ادھر انفلوئنس نہیں ہے, اگر انفلوئنس ہوتی تو آپ ہو سکتا ہے کہ رزلٹس کچھ اور ہوتے, لیکن ایک انفلوئنس ایک علاقے کے انفلوئنس کے لحاظ سے ادھر کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی. یہ ہے, لیکن باقی میں یہ کہوں گا کہ جو مسلمان بھائی تھے ان کی طرف سے بے حد پیار محبت دیکھنے کو ملی ہے. جی
अच्छा ये बताएं कि इस्लाम कबूल करने के बाद रूहानी तौर के ऊपर आप अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस करते हैं, यानी और कितना मजबूत समझते हैं आप अपने आप को अब इस्लाम कबूल करने के बाद? मैं समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल यकीनी जिस्मानी और रूहानी तौर पे होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, जो कादियानी से तैब होने के बाद जो ज़हन में आई है, मैं समझता हूँ उसका मुझे पहले कहीं भी तसव्वुर नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो है कि जब एज़ ए कादियानी जब हम पहले कादियानी थे, तो जो बाहर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो मुसलमानों के साथ ज़ुल्म हो रहा है, तो हमारा एक अल्लाह माफ़ करे जो शुरू में ही ज़हन था, माइंड था, वो उनकी तरफ से नहीं बल्कि दूसरी ब्रुटैलिटी की तरफ से चला जाता था। तो ये है कि लेकिन अब जब से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए हैं, तो बिल्कुल ही जो माइंड की जो एक गेम है ना, वो बिल्कुल ही चेंज होकर रह गई है। जी, जी। अच्छा, ये कादियानियों का आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बयान किया। असल में कादियानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमारे पर जुल्म होता है, जबकि हकीकत ये है कि कादियानी आइन और कानून को तस्लीम ही नहीं करते। आइन में अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम को तस्लीम नहीं करते और कानून का एहतराम नहीं करते। फिर जब उन पे एफआईआर्स होती हैं तो फिर प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम यहाँ पे आज़ाद नहीं हैं या हमें हकूक़ नहीं यहाँ पर दिए जाते। अच्छा ये बताएं कि जो नौजवान हैं ख़ुसूसी तौर पे जो इस वक्त कादियानियत की दलदल में फंसे हुए हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो तहकीक करें, ख़ुद भी वो जो अकीदत की अंधी पट्टी उनकी आँखों के ऊपर उनके मिशनरीज़ और मुरब्बियों ने और जमात के दीगर मेंबर्स ने बांधी हुई उसको उतारें, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी? क्योंकि आप नौजवान हैं तो आपकी बात जो है वो ज़्यादा गौर से सुनेंगे मेरा ख्याल है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा आप कम से कम एक 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 ज़हन में ये निकाल के कि मैं कादियानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये साइड निकाल के बल्कि आप कंपैरेटिवली स्टडी करें। स्टडी इस तरह करें कि जो इतराज़ात हैं, फिर ये पहले देख लें बेशक कि जो हमारे जो मतलब कादियानियत पर जो इतराज़ात होते हैं मुसलमान करते हैं, उनको पहले आप सॉर्ट आउट कर लें। फिर उसके बाद देख लें कि जो मुसलमान हैं वो हम पर किस किस्म के इतराज़ करते हैं, फिर आप उनको सॉर्ट आउट करें। इस तरह कंपैरेटिव स्टडी करें और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं कहता हूँ कि एक माइंड में एक मोहब्बत, कामिल मोहब्बत को रख के मैं कहता हूँ अब पढ़ेंगे तो जिस तरह वो मिर्ज़ा साहब अपनी किताबों में कहते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा-सा भी जो ईमानी जज़्बा हुआ, थोड़ा-सा भी अगर ईमानी जज़्बा हुआ, तो आप इंशाल्लाह राह रास्त पर ज़रूर आएँगे। जी, इंशाल्लाह। अच्छा ये कादियानियों का एक प्रोपेगेंडा ये भी है कि पाकिस्तान में कादियानियों को और दीगर जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, प्रेशराइज़ किया जाता है। इस पे भी ज़रा रोशनी डालें कि क्या इस्लाम कबूल करने पे आपको कभी कोई प्रेशराइज़ किया गया यहाँ पे? मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद तहकीक किया सारी। मैंने 3-4 साल से, मैंने 2018 के बाद तकरीबन 3-4 साल से मैं लगातार, जब से मेरे पास ये एंड्रॉयड का मोबाइल आया, तो मैं शुगर मेले में बैठा होता था, तो मैं यूट्यूब वगैरह पे जब मैं फ्री बैठा होता है तो डिबेट्स वगैरह सुनने लग जाता था या कभी एतराज़ात वगैरह। इस तरह ये है कि कोई ज़ुल्म व जबर वाला इधर कोई सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का खुसूसी फ़ज़ल हुआ है, जिसने एक इतना बड़ा एक रोशनी का करिश्मा हम पर इसलिए। अच्छा, आखिर में ये बताइए कि आप क्या अब खुद भी दीगर कादियानियों को तबलीग कर रहे हैं अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों में, पुराने जो आपके दोस्त हैं उनमें, क्या आप तबलीग का सिलसिला आपका जारी है? देखें सर, ये है कि सबसे पहले सब हमारा जो दीन इस्लाम है वो प्यार मोहब्बत का दीन सिखाता है। और इसमें ये है कि मैं खुद हालांकि ओवरऑल एक जज्बाती बंदा हूँ लेकिन मैं फुल ये कोशिश होती है कि जिनके साथ मैं ज़्यादा करीब हूँ इस वक्त, उनके साथ मेरी बात चल रही है। कोशिश करता हूँ कि जितना प्यार मोहब्बत के साथ जो मेन चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे इस चेंज होने में मतलब एक तरह का सबब बने हैं, तो उनको मैं अपनी, क्योंकि हर बंदे की हो सकता है कि एक और कादियानी जो मुसलमान है तो उसको एक और पॉइंट हिट हुआ, क्योंकि मेरे नज़दीक एक छोटी सी बात काफ़ी होती है। तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरी ये वजह बनी है, आप भी खुद सॉर्ट आउट करें। काफ़ी लोग करीबी दोस्त हैं जो इस चीज़ पर लगे हुए हैं, माशाल्लाह इन्फ्लुएंस है जो भी है। और इंशाल्लाह मतलब एक मज़ीद एक तहकीक उनको मैंने एक ज़िम्मा लगाई हुई है। मैंने 1-2 दोस्त को बोला है कि आप सब एतराज़ात को छोड़ें, अब सब चीज़ों को छोड़ें, आप सिर्फ उनकी अपनी कुतब पढ़ें 2-3, अब यकीनन आपके अंदर तब्दीली आएगी। तो इस तरह इंशाल्लाह बातें चल रही हैं। मज़ीद आगे भी है हमारा प्रोग्राम, दोस्तों के साथ मिलके, अपने इलाके के उलमा इकराम के साथ मिलके इंशाल्लाह मुलाकातें वगैरह जारी हैं और अच्छे रिज़ल्ट्स की उम्मीद है इंशाल्लाह। जी काशी साहब, एक दफ़ा फिर हम आपको मुबारकबाद देते हैं और आपकी जो तबलीगी सरगर्मियाँ चली हैं उसके लिए भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपके वसीले से जो है वो कई कादियानियों को इस्लाम कबूल करवाए और उनको हिदायत अता फ़रमाए। नाज़रीन, अदनान काशिफ़ साहब ने बड़ा अहम मैसेज दिया है और ये मैसेज जो है ना ये कादियानियों के लिए है और वो ये है कि वो अपनी किताबों को पढ़ें। हम भी अक्सर औक़ात उनको यही मैसेज देते हैं कि वो अपनी किताबों को पढ़ें। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जो तहरीरें हैं उसको पढ़ें। जब वो खुले ज़हन के साथ और बिला तासुब उसको पढ़ेंगे तो हम यकीन रखते हैं, और ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं और काशिफ़ साहब आपके, अदनान काशिफ़ साहब आपके सामने बैठे हैं कि जब वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तहरीरों को तासुब की ऐनक उतार कर पढ़ेंगे और तहकीक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको हिदायत भी अता फ़रमाएँगे और इंशाअल्लाह वो इस्लाम भी कबूल करेंगे। डॉक्टर हसन राना को व्यूज़ ऑनलाइन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।